ایک مرتبہ ذرا بلند تر اعوذ باللہ سیدنا طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تزلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض سامنے سرکار دو عالم کی محکم مستند اور مسلم حدیث پاک، اس حدیث پاک کا نام ہے حدیث ثقلین۔ اتنا بہترین پروزن ظہر ہے۔ ثقلین کے معنی ہیں دو برابر کی وزنی چیزیں، چیزیں دو ہیں مگر وزن ایک ہے۔ خدا جانے وہ کون سا نقطۂ کمال ہوگا جہاں ایک ہو جاتے ہیں۔ چیزیں دو ہیں اور کمال ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ثقلین خیال کریں، ہم ہمارے باپ پڑھ لیتے ہیں۔ ثقلین دو برابر کی وزنی چیزیں، میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر آپ خوش ہو جائیں تو تھوڑی سی بات میں یہی کہہ دوں۔ اس ثقلین کا وزن ہے ظہرین، نمازیں دو ہیں مگر کمال ایک ہے۔ دیکھیں خالق نے کیسے اللہ کے واجب قرار دیا مگر کمال ایک ہے۔ اور نہیں فرق، ظہر کی نماز پہلے ہوتی ہے، عصر کی بعد میں ہوتی ہے، وقت بھی مقرر ہے مگر رکعتیں بھی اتنی ایک ہے اور کمال بھی ایک ہے۔ اگر آپ خوش ہو جائیں میں یہی سے ایک جملہ کہوں، جہاں ظہرین کی لفظ دو برابر کو ثابت کرتی ہے وہاں ہمارے سامنے نمونہ ہے حسنین۔ خدا جانے خالق نے حسن کیسا بانٹ دیا۔
یہ دو وجود ہیں جو حسن میں برابر ہیں، کمال میں برابر ہیں، صفات میں برابر ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ذرا اور تھوڑی سی بات کر دیں، اسی وزن پر ہے شہادتین۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ اسی وزن پر ہے شہادتین، دو شہادتیں۔ دیکھیں میں تو ڈھونڈتا ہوں کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے شہادتین، وہ سمجھ تو آ گئی میرے بھائی؟ جب رسالت کے انکار پر پہلا گواہ اللہ ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرا حبیب کہتے تجھے یہ کافر کہتے ہیں کہ تو میرا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، یعنی انکار رسالت کا نہیں ہو رہا، بھیجنے والے کا ہو رہا۔ انکار رسالت کا نہیں ہو رہا۔ لَسْتَ مُرْسَلًا، مرسلہ مانے تو بھیجا ہوا نہیں ہے۔ کل میرا حبیب کہتا ہے، اس کل میں سارا کمال ہے۔ کل کمال الہی سے مل کے جب کل بنتی ہے اس وجود کو مصطفیٰ کہتا ہے۔ کل میرا حبیب کہہ دو، آپ کو کئی دفعہ ہو رہا ہے، کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم۔ یہ بہن کی لفظ کیسے آ گئی؟ کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان میں کافی گواہ اللہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے خود معیار بتایا، رسالت کی گواہی کا معیار ہے اللہ ہونا۔ میں ڈر کے کہتا ہوں، کیا کہ اسلام آباد میں ذرا ڈر کے پڑھنا پڑتا ہے، ہوتا ہے اللہ ہونا، معیار ہے اللہ ہونا۔ اے اللہ تو تو اللہ ہے، رسالت ہی تیری ہے، رسول کے نہیں، وہ تو مبلغ رسالت ہے۔ معلومات مبلغ رسالت گواہ نہیں بنے گا، گواہ بنے گا تو محافظ رسالت۔ اللہ جو کہہ رہا ہے، کہے کہ تیری رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ رسالت کی حفاظت، خود گواہ بن کے حفاظت فرما رہا ہے رسالت کہ میں گواہ ہوں، رسالت محفوظ ہے۔ اے اللہ گواہ ہونے چاہیے دو، ایک طرف تو گواہ ہے، دوسرا اللہ ہے نہیں۔ اب ہمیں پتا وہ دوسرا گواہ کون ہے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش کیا ہے؟ سبحان اللہ، خوش نہیں ہوتے آپ؟ یہ ہے ہمارے امام۔ دوسرا گواہ کون ہے؟ جو محافظ ہو، محافظ معلوم ہے نبی گواہ نہیں ہو سکے، کوئی اور ولی گواہ نہیں ہو سکے، گواہ وہ ہوگا جو محافظ ہوگا اس پوری شریعت کا، اور وہ زندگی رسول میں موجود ہے۔ غلط طے ہو گئی ہے، پھر وہی رسول کا جانشین بن سکتا ہے جو پوری رسالت کا مکمل محافظ ہو۔ اگر کسی کو ذرا بھی سی رسالت میں شک ہو گیا، حفاظت خطا، کل زیادہ نہیں کرنی ہوگی۔ ایک گواہ کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ بھی سمجھ آ گئی، جب علی مولا ہے تو پھر رسول پیچھے کن کو چھوڑ رہا ہے؟ جو گواہی دے کر شہادتین بھی جناب علی، چلو بات کو آگے بڑھے۔ اگر یہ ہوا کہ میں تمہارے انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں یا چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ درست ہے کس پہ بیچے جیسے کل ختم ہوئی بیچے آپ کو آگے بڑھا۔ انی تارکن، رسول فرما رہے میں چھوڑنے والا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں یا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کے والی گل مجھے اچھی لگی، چھوڑ
تم میں چھوڑے جاتا ہوں. یہ تم کی لفظ کہہ کے ہی بتا دیا تم اور ہو جن کو چھوڑ رہا ہوں. تم اور خوش ہو جاؤ میرے بھائی. تم اور ہو میں جن کو چھوڑے جا رہا ہوں. پھر جو چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں تو رسول جیسا کیسا ہے. دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. خدا نے اس نے کتاب لکھی بھی بھیجی بھی نہیں ہے، بن بھی گئی کتاب اللہ. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. ایک کیا چیز؟ کتاب. دیکھ کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، کتاب کو کس طرح نسبت دی جا رہی ہے؟ اللہ کی. معلوم ہوتا ہے کتاب میں وزن اتنا ہے کہ اس کو منسوب بھی رہنے سوائے اللہ کی دوسرا ہو نہیں سکتا. حالانکہ رسول خدا نے پڑھ کے قرآن کو کتاب میں مدون فرمایا، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. کتاب اللہ کی ہے، حالانکہ اگر کہیں کتاب رسول نے دی ہے تو بے جا نہیں، لیکن ہے اللہ کی کتاب. کتنا وزن ہو گیا اس میں. ایک دیانت ہے رسول کی، اور اللہ کو کتنا بھروسہ ہے رسول پر. اپنی کتابیں کہوانے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. بھروسے پر ایک لمبی بحث. کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب. کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف. اور دوسروں جو برابر کے ہم وزن ہے اطرتی اہل بیت، اور اطرت کو نسبت دی اپنی طرف. اب لفظ کہہ دوں پھر تو جو کمال اللہ کا اللہ ہونے میں ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا رسول ہونے میں ہے. جو کمالات اللہ کے بحیثیت اللہ ہے، اللہ ہے، وہی 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 اللہ ہے. سمجھ نہیں آتا اللہ ہے. سمجھایا تو اسی نے ہے جو آگے بیٹھا ہے. اطرتی اہل بیت، اطرت کو اپنی طرف نسبت دی، اہل بیت کی اپنی طرف نسبت دی. کل نسبت میں نے پوری بحث کی جناب آپ کے سامنے جی. ان دو کو برابر وزنی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ اور توجہ فرمائے سے آج بحث کرنی ہے تھوڑی سی، اور دوسری ہے رسول فرماتے ہیں میری اطرت. خدا جانے خدا گواہ ہے میری اطرت کی لفظ کہہ کے رسول نے اپنی نبوت کو جاری کر دیا. قیامت کے لیے جاری، رسالت آج بھی جاری ہے. کس کی وجہ سے؟ اطرت کی وجہ سے. اطرت نے آگے رسالت کو جاری کر دیا. رسالت اطرتی میری اطرت، اطرت کو اطرتی اطرت کو نسبت دی اپنی طرف. اطرتی اہل بیتی، یہ ان کا گاؤں نہ دے بڑی اہم بات. اطرتی اہل بیت، پھر آج اسے روک لیتا ہوں میں، کل میں اس کا بھی کام دے گی. اطرتی اہل بیت. اب رسول فرما رہے ہیں ما ان تمسکتم بہما، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا. میں کہتا ہوں مولا بیٹھے تو سارے تیرے صحابہ ہیں، اگر کیوں کہتا؟ اور کوئی
میں کہتا ہوں کہ اعلان جو ہو گیا، اعلان ہو گیا، ہرگز میں بہت بڑی بات لفظ کہنے لگا ہوں، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا۔ تمسک کے معنی یہ نہیں ہے کہ نام آئے تو انگلیاں چوم لو، خوش کرنا ہے، یہ انگلیاں چومنا تمسک نہیں۔ تمسک کی کئی قسمیں بحث کریں، کئی قسمیں ہیں تمسک، ان کے حکم پر، ان کے اس لیے دیکھیں یہاں سنت نہیں آ سکتی، جب سنت پڑھی جاتی ہے اس سے تمسک نہیں ہو سکتا۔ تمسک اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور چھوڑے، ہم چھوڑے تو چھوڑے، وہ نہیں چھڑوائے۔ دامن کسی وجود کا پکڑا جاتا ہے، جو آگے آگے چل رہا ہو اس کا پیچھے ہم نے دامن پکڑنا ہے۔ پھر قرآن کے ساتھ جو جائیں گے وجود جائیں گے، تم نے ان سے تمسک رکھنا، تمسک میں بحث کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے، ان کی نہیں سے دور رہنا ہے۔ میں ناز کہوں نا، اب آپ کو سمجھ آئے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تم نے ان کی بیعت کرنی ہے، ان سے بیعت مانگنا نہیں، مانگنا ہی جو گمراہی ہے۔ اور نہیں فرما رہے ہیں اب جنہوں نے بھی ایسے بیعت مانگی، شادی گمراہی شروع ہوئی وہیں سے ہوئی ہے۔ گمراہی شروع ہوئی اسی یہیں سے ہوئی ہے، جو ان سے بیعت مانگی، بڑا وہی ہوگا جو پہل کرے گا نا مانگنے میں۔ اب بھی کہتے ہیں سارے کو جگائے ہیں، اچھا کچھ نہیں کہتے، ابھی کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ذرا بات چل رہی تھی دو برابر وزنی چیزیں۔ اب ذرا تھوڑا سا علم کلام کی طرف اور جو مشکل کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں، انشاءاللہ ابھی کافی دن ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وزن کیا ہوتا ہے، وزن کی تعریف کیا ہے۔ دو چیزیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، وزن کی کئی تعریفیں میں کروں گا۔ دو چیزیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہیں، ایک شاید دوسری کو اپنی طرف ضم کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے۔ اب اس کھینچنے کا جو کشش کا تصور ہے، جو اس کو ہٹانے والا ہٹائے گا نا، اس ہٹانے والے پر جو کیفیت مترتب ہوگی، اس کیفیت کا نام ہے وزن۔ میرے خیال دیر نہ سمجھ آئیے، ہونا کی کرنا سمجھ آئے، وہ جو اس کیفیت کو ہٹائے گا، کھینچ رہی ہٹائے گا، اس ہٹانے میں پھر کرتے ہیں تو اس کیفیت کا نام ہے وزن۔ اب اچھا معلوم ہو گیا یہ کشش ہوتی ہے، اس کشش کا نام ہے وزن۔ آج یہی تک ایک بندے میں یہی تک رک جاتے ہیں۔ اب میں قرآن کا وزن کتنا ہے فرمائیں، کتنا ہوگا؟ قرآن کے لیے 5 کلو کاغذ لینے ہیں، 5 کلو کاغذ، اس پر پورا قرآن لکھنے کے بعد جب پورا مکمل ہو جائے پھر اس 5 کلو کاغذ کو تولیں، کتنا وزن ہوگا؟ اچھا 6 کلو سے یہ ان کو بھی 6 دکھانے مجھے میرا پتر ہے، میرے بھائی میرے بھائی ویسے
وہ طرح میں ویسے آ سکتا تاکہ چھوٹا کو میں ہنگامہ کروں آپ کو یاد آ جائے، اس لیے میں نے ہنگامہ کیا تھوڑا سا ہنگامہ کی بات یاد رہتا۔ اب جب ہم اس کاغذ کو توڑتے ہیں تمہیں 5 کلو ہوگا، غور نہیں فرمایا، 5 کلو تو کاغذ کا وزن تھا، قرآن کا وزن کہاں گیا؟ کبھی ایسے کر کے دیکھتے ہیں یا جو لکھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے کلو وزن میں قرآن لکھا، پھر انہیں توڑ دیں تو وزن تو وہی ہے، جب وہی ہے تو قرآن کا وزن کہاں گیا؟ میں ایک جملہ کہوں گا اگر آپ کو سمجھ آ جائے، خدا کے لیے سمجھ آ جائے تو پھر معلوم ہوا قرآن کا وزن مادی نہیں ہوتا، روحانی ہوتا۔ چاہیے مجھے لفظ کہنے دے میرے بھائی، جب قرآن کا وزن ہی روحانی ہے تو اہل بیت و اطرت ہم وزن قرآن ہے، پھر مان لو یہ لطف ایسے نہیں بنے یہ ارادے سے قرآن کا وزن کیا؟ جب قرآن کا وزن روحانی ہے اہل بیت کا وزن کیا؟ روحانی بے شک یہ وجود رکھتے مگر ان کا وزن مادی نہیں۔ اگر وزن کے بارے میں جلدی گزرتا ہے سجا کے وزن کی تو آج میں نے کچھ خاص بات وزن کے لیے کہی، اب ہم ڈھونڈ لیں کہ وہ وزن کیا؟ دیکھیں ایک وزن کا تصور ہے جو خالق نے ہمیں سورہ انبیاء میں دیا ہے، انبیاء میں سورہ انبیاء 17 12 27 میں پڑھا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو تولیں گے۔ اعلان ہو رہا ہے خالق کی طرف سے، ہم میزان کا ترازو رکھیں گے، ہم میں نہیں، معلوم ہو گیا ترازو کے لیے کوئی ہم ہیں۔ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قسط معنی انصاف، اور قسط کی ایک اور ہے قسط اور ہے ابھی بحث نہیں کرتے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْمَوَازِينَ میزان کی بنائے، میزان اسی میزان کو اگر مادے میں لے آئیں تو وزن سے میزان بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ میزان کہتے ہیں تولنے کا آلہ، اور اس کا کیا کہتے ہیں؟ ترازو۔ ترازو اچھی بات جن کے دونوں پلڑے برابر، ٹھیک ہے، عدل ہو یا نہ ہو، نظر تو برابر کا آتا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، گور کے اوپر تصویر لگانا اور ہے، ہونا اور سمجھ رہے ہیں؟ بات میں شاید نہ سمجھ جلدی آئے۔ اب تک آپ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے، انصاف کے معنی جن کے دونوں وزن برابر ہوں، وزن کا قیاس آگے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس پر اتنا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے، زیادتی نہیں کی جائے، نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے ہوگی آتَيْنَا بِهَا، اس کو ہم وہاں میزان میں لے آئیں گے۔ خردل مانے رائی، یہ خشخاش ہے، چھوٹے چھوٹے دانے، اللہ نے خدا کو چھوٹے چھوٹے دانے بنائے ہی میزان ولایت علی کے لیے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، حبہ کہتے ہیں دانے، حبۃ من خردل، خردل من خشخاش، آتَيْنَا بِهَا، ہم انہیں قیامت والے دن لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، لوگوں اب بتاؤ ہم
سے زیادہ بہتر حساب کرنے والا کون ہوگا؟ کیسے کھل کے باتیں کر رہا ہے. ہمارے ہم جیسا کفا بنا حسبی کیسا کافی ہے. ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. ہم سے بہتر کوئی حساب کرنے والا نہیں. اب جو کسی کو ناروا کرنا ہوگا وہی میزان ہوگا اس آدم کا. اور وہ کون ہے؟ یاری آدھا کسی کو ناروا کرنا. اچھی نہیں لگی میرے گھر؟ یعنی آدھا کسی کو ناروا کرنا. علی تو ہی تقسیم کرنے والا ہے جنت اور دوزخ. بھائی ضرور میں کہوں گا جسے جناب علی جنت میں بھیجیں گے سزاءً بھیجیں گے. اس میں جنت میں جزاءً بھیجیں گے, جہنم میں سزاءً بھیجیں گے. معلوم ہوتا ہے علی میں جزا میں بھی عدل ہے اور سزا میں بھی عدل ہے. عادل علی ہم اس میں کیا ہوگا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں ہم میزان بنائیں گے. میزان تو اب سمجھداری بدل گیا. اب قرآن کہتا ہے وزن کیا ہے؟ سورہ آراف میں 8 نمبر ہے 9 والوزن یومئذ الحق. قیامت والے دن وزن ہی حق کا ہوگا. اجلی سمجھ آئی دنیا. آجی خوش ہو جائے خدا گواہ ہے کتنی خوش. میزان ہوگا اس دن جو وزن ہوگا فرمائے سے وزن یومئذ الحق. قیامت والے دن وزن حق کا ہوگا. آپ ڈھونڈ کے جائیں وہ حق ہے کون؟ علی مال حق والحق ہوا. کتنی بڑی بات ہو گئی. حق بھی پیچھے ہے علی حق کا بھی امام ہے. بہت بڑی بات ہے. دنیا نے اور بھی فرمایا وزن یومئذ الحق. وہ گل سمجھ آ گئی میرے بھائی. اگلی گل وزن یومئذ الحق. قیامت والے دن وزن حق ہوگا. کوئی حق ہے جو حق ہی وزن ہے. یعنی جدھر یہ حق ہوگا وزن ادھر ہوگا. جدھر یہ حق ہوگا ادھر وزن ہوگا. اب جھگڑے کی ضرورت ہی. اب معلوم ہو گیا جدھر یہی حق ہوگا وزن ادھر ہوگا. اب اللہ کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ. اب جن کے میزان وزنی ہوئے کیا مطلب ہوا؟ جنہوں نے اقرار ولایت علی فمن ثقلت وہ سکلین سے فمن ثقلت موازینہ. اگلی گل کرنی ہے فمن ثقلت موازینہ. جن کے میزان وزنی ہوئے وزن ہوا فاولئک هم المفلحون. بس یہی ہیں فقط یہی ہیں یہی ہی ہیں فلاح پانے والے. یہ بھی تاکید کے لیے
لگا لگا کے تاکید برائے یقین ہوتی. اللہ یقین دلانا چاہتا ہے. یقین ہے 1 2 3 سارے حق الیقین. یہی ہیں فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے, جن کا میزان اس دن وزنی ہوگا. اور وہ وزن کیا ہے؟ حق. اور حق کیا ہے؟ علی مال حق. یہ ہوتا طرح غور فرمائے. اگلی نالی ساتھی اس کی دوسری 8 نمبر 9 نمبر ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جن کے وزن ہم چاہ رہے ہیں ہلکے کم ہوں گے, ہلکے ہوں گے. کیا مطلب ہوا بنا؟ اچھا کیا مطلب؟ میں کچھ نہیں مقصد یہ ہے وہ شاید مثلا نمازیں جو ہیں مگر وزن نہیں ہے, روزے تو ہیں وزن نہیں ہے, حج تو ہیں وزن نہیں ہے. یہ سمجھ آئیے. میزان ہلکے ہوئے, ہلکے ہلکے مطلب کچھ تو رکھے ہوئے نا, تھلے نہیں تھے ہلکے, ہم تھلے نہیں سونا چاہیے صاحب, میرا وزن بہت کم ہو جائے گا. ہوں گے صحیح, وجود تو نظر آئے گا, ان میں وزن نہیں ہوگا. اور سمجھ نہیں آئی. معلوم ہوا ہر عبادت وزن والی تب ہوگی جن کے میزان ہلکے ہوئے. اب اللہ ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. کون ہے یہ؟ کتنی اچھی بات. وہ یہاں قرآن پڑھتے ہیں لوگ غور کریں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں گھاٹے میں خود رکھا. خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے گھاٹے میں رکھا. أَنفُسَهُمْ, اپنے آپ کو. کیا مطلب ہوا؟ اس دنیا میں ہم نے کہا تھا مان لو علی کی ولایت, انہوں نے جان کے نہیں مانی. قیامت میں بھی اسی طرح کے نعرے لگیں گے. کیونکہ دروازہ کھلے گا جنت کا. میں یہ کہ دیا نا کتنے کتنے خوش ہو رہے ہیں, مفت کی جنت مل رہی ہے, مفت کی. خدا کی قسم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کھاتے میں خود رکھا, اپنے نفس کو کھاتا خود دیا, خود انفسہم, خود. اللہ کا کوئی قصور نہیں. جہاں اللہ کا قصور نہ ہو وہاں عقیدے کا تصور ہو. انہوں نے ولایت علی کو عقیدے میں خود نہیں لائے. بما كانوا بآياتنا
یہ پتا کتنے آ رہی ہے میرا بچڑا پہلا 10 دن آخر سے پہنچی نہیں آواز خیال کرے میرا پتر بڑی محنت سے یہ باتیں نکالتا ڈھونڈ ہی جاتی کہ محفوظ ہو جائے تو زیادہ اچھا کل میرا حبیب کہہ دو ایمیل پر کل سورہ کہف 103 نمبر آیت 16واں پارہ سورہ مریم کا پہلا حصہ بالکل مریم شروع میں جاتا ہے کل میرا حبیب کہہ دو کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا کل میرا حبیب کہہ دو کیا ہم تمہیں خبر دیں ان کھاتے والے لوگوں کی جو عمل کے لحاظ سے کھاتے میں ہوں گے اچھا یہ بیچ کیا شاید اس کو کیا چیزیں کل حل ننبئ کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے کل کس کو کہہ رہا ہے رسول کو کہنا کل کہہ رہا ہے رسول آگے پڑھ رہا ہے حل ننبئ وہاں جمع کی ضمیر ہے ہم کی اللہ کل کہہ رہا ہے رسول کو رسول کہنا انبئ کو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جمع کی لفظیں کیوں لگا اور نہیں فرمایا رسول کیا فرمائے کل اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو حل ننبئ کیا ہم تمہیں خبر دیں تو معلوم ہو گیا جن کا رسول پیچھے چھوڑے جا رہا ہے ان کی خبر رسول کی خبر ہے جمع کی لفظ ہے ننبئ کیا ہم تمہیں خبر دیں ننبئ ہر مانے کیا ہم تمہیں خبر دیں اکثرین کھاتے میں اکثر خسارے سے جلدی سمجھ آگی میرے اعمال کے لحاظ سے جو کھاتے میں ہیں ان کی ہم خبر میں کیوں کھاتے ہیں میں کیوں کھاتے ہیں ابھی میں نے کہا عمل جو ہوتا ہے یہ اظہار ہوتا ہے عقیدے کا مزہ عمل ہوتا ہے یہ کیا ہے اور نہیں فرمایا میں زور نہ رکھا اور یہ بھی میں زور سے نہیں فرمائی ایسے ہو گیا عقیدہ نہیں اچھا اللہ اکبر عقیدہ ہے عقیدے نے ہاتھ کھلوائے عقیدے نے ہاتھ بدلوائے کھاتے میں عمل کرنے والے لوگوں کا کی خبر دے اللہ زینہ دوسری آیت شروع ہوگی صحیح قرآن ہے میں رکھ دے سورہ کہف میں 104 میں بنایا شروع ہوگی اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے ماحول ٹھیک ہے اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں جو عملوں کے لحاظ سے کھاتے میں کہ کون ہے اللہ زینہ وہ ہے ظلہ سعیہم فی الحیات الدنیا یہ ظلہ زوال سے ہے ظلہ ذاتی جیسے ظلہ سعیہم فی الحیات الدنیا ان کی ساری کوششیں جو دنیا میں کی وہ گمراہ ہو گئی یہ بھی سمجھ آئی ہے رسول تو فرما رہے ہیں میرے بعد تم گمراہ ہو گئی گمراہ نہیں ہوں گے بالکل نہیں اللہ زینہ یہ بولو سمجھ نہیں ہے اللہ زینہ ظلہ سائمن صحیح کوشش ایک کوشش ہے یہ کون سی کوشش ہے جو گمراہ
میں وہی آپ توبہ اتنی آسان سا میں کہہ رہا ہوں ان کی ساری کوششیں گمراہ ہو گئی. کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کوشش کی علی نہ مانا جائے اور جو بھی ہو مانا. میں بڑے حوصلے میں اللہ اس کے لیے سچے حوصلے میں آئے. اللہ زینا ظلہ گمراہ ہو گئی سایو ہو ان کی کوشش پھر حیات دنیا میں کتنی کوشش کی میرے کو توڑ کتابوں میں لکھا ہوا. یہ کس کی کوشش کی گئی کہ علی ولی نہ کہنا, علی بلا فاصل نہ ولی ہو. جی تک دل کھائے خیال کرتا یہ سمجھ آئی. الذین ظلہ دل کے بے ساری رات میں پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو. الذین ظلہ سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. اچھا آگے اللہ خوب کیا کیسے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ صنع صنعت سے جو انہوں نے کوششوں میں جس کو سامنے کیا اس صنعت پر عمل کر کے گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے کون اور ظلہ سعیہم جن کی گمراہی کوشش گمراہ ہو گئی. ظلہ سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ وہ یحسنون اچھا کر رہے ہیں صنعا. جو اس گمراہی میں انہوں نے ایک صنعت یا ایک شے بنا دی. میں گمان دیے کرتا اجے نہیں سمجھ آتی پھر نیچے نہ آیا سمجھ آگے کرو یا سبونا یحسنون صنعا. وہ جو صنعت انہوں نے بنائی نا کوشش میں سمجھ آتی بھی ہے نا سامنے پر معلوم تو رہے اس کو کیا خوش ہے بہت اچھا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری آیات اپنے رب کی آیات کا انکار. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم کہ انہوں نے انکار کیا اپنی رب کی آیات. اب وہ آیات رب کون ہے؟ وہ آیات اللہ کون ہے؟ یہ نہیں سمجھ آتی تو ہم کے گھر میں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. ہوندر اور نظر اگلی صحیح حوصلے نہ بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا انہوں نے انکار کیا. وَلِقَائِهِ اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. وہ کون سا رب ہے جو وہاں ملے؟ لکھا مانے مدہ
نہیں قائم کریں گے ان کے لیے ان کے اعمال باعتبار وزن. تولے وہ جاتے ہیں جن میں وزن ہو. ہم تولیں گے ہی نہیں چونکہ ثقلین کو نہیں مانا، تولیں گے ہی نہیں. خوش ہو گئے جناب علی کو نہیں مانا ہے. میں شاعری کا چھوٹی خدا کے بات سمجھ آ جائے. فلا نقیم لهم آگے جاتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها کانت الفردوس جنات کانت لهم جنات الفردوس ان کی بھی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں لا یکون عنہا حولا. وہ وہاں سے نکلیں گے ہی نہیں، رہیں گے ہی جنت میں کیونکہ ولایت علی ضمانت ہے جنت. بس ایک چھوٹی سی بات اسی کے آگے اگلی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. آخری آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. ایک کام آخری آیت ختم ہو گئی. یہ کون ہے سمندر؟ کون ہے کلمہ؟ متوکل عباسی کے زمانے میں ابن سقید، ان کا اصل نام یعقوب ہے. ابن سقید یہ لغت کا بہت بڑا عالم. اس کا بات یہ اسی متوکل کا ایک وزیر تھا محمد بن عبداللہ بن عثمان یا اس طرح کی لفظ ہے خزائی لکھا ہوا. یہ وزیر تھا اس وقت. تو اس کے بیٹوں کو یہ پڑھانا تھا ابن سقید. یہ شیعہ تھا ابن. اس نے متوکل سے کہا بہت بڑا قابل آدمی آیا ہے بغداد میں، تو بھی اپنے بیٹے کو پڑھا. اس نے تعلیم مقرر کیا معید اور معیز کا. تو اس کے بیٹے تھے معید، معیز بڑا تھا، لیکن چھوٹا وہ ان کو پڑھاتا. تو جب اس کو ملوایا تو اس کی قابلیت دیکھ کر متوکل کا میرے بیٹے کو بھی پڑھایا. ایک دن تمام اس میں یہ ابن سقید بھی بیٹھا ہوا، سارا دربار سجا متوکل بھی بیٹھا ہے، سارے بیٹھے ہیں. اس کے دونوں بیٹے آئے معیز اور معید. یہ خود کھڑے ہو گئے. جتنے باقی عمرہ وزراء خطباء جتنی تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. ابن سقید بیٹھا. اس نے اب اس نے خیال کر کے بیٹھا ساتھ بات دیکھ جاتے ہیں میرے پاس نہیں ماشاء اللہ میرے مومنین تو استاد نہیں مان رہا تو امت کیسے مانے. استاد نہیں کھڑا ہوا تعلیم کے لیے تو ان کے آگے لوگ کیسے مانیں. ان کو نمونہ بنائیں. جو ہی سامنے بیٹھے بچے بھی بیٹھ کے جو اس سے کہتا ہے یا یعقوب. غور فرمائے جدید اللہ مسالہ یا یعقوب، اے یعقوب. ابن سقید کو کہا یعقوب. اس کا نام نہیں لیا ابن سقید لیکن احترام اس میں یعقوب نام اس سے یا یعقوب، اے یعقوب. ایہما احب الیک ہذان ابنان. یہ میرے دو بیٹے تجھے زیادہ پیارے ہیں ام الحسن والحسین. سرکار حسن حسین تجھے زیادہ پیارے ہیں یا یہ میرے بیٹے تجھے زیادہ پیارے ہیں. یہ جملہ سننا تھا. ابن سقید نے کہا میں سمجھ گیا میرا آخری جملے زندگی. اگر میں کہتا ہوں تیرے بیٹے ہیں تو ایمان جاتا ہے. حسنین کہتا ہوں تو جان جاتا ہے. میں عقیدے میں جان قربان. اس نے جب اس نے کہا کہ اب سارے پورا دربار سن رہا ہے کہ کیسے سوال کر دیا ایسے. ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ جناب ابن سقید نے فوراً یعقوب نے فوراً فیصلہ کیا. دیر نہیں کیونکہ ساروں کی نظر اس پر تھی.
बताओ क्या है? फरमाया वल्लाह, जनाब इब्न सुहैल ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इन्ना खादिमा इन्नल कम्बर खादिमु अमीरुल मोमिनीन अहब्बु इलैया मिनका व मिन इब्नैका। तू हसनैन की बात करता है, इनसे कम्बर ज्यादा मुझे खुश नहीं हो। तू तो तुझसे भी और तेरे बेटों से मुझे कम्बर ज्यादा प्यारा। इसके पीछे से उसकी जबान निकलवा दी, वही शहीद हो गया। बस आवाज आई, रात के वक्त आवाज आई, अना गरीबुल वतन। माशाअल्लाह सीधा से कबूल फरमाए, समझ गए हो गया ये कौन गरीब है जो रात को आवाजें दे रहा है। इस गरीब का नाम है मुस्लिम इब्ने अकील। पता चले कैसा मुसाफिर, पहला सफी है मेरे ईमान का। इब्ने ज़ियाद ने सैकड़ों लोग कुफा में भेज दिए थे तलाश में जनाब मुस्लिम के एक महफूज मकाम पर है जनाब मुस्लिम। आज की रात में रिवायत में रोजे में थे, एक रिवायत में इतने प्यासे थे कि जाग नहीं सकते थे। आज की रात में जब निकले ना जगह अपनी महफूज जगह से, सामने घर पर दरवाजे पर एक ज़ईफा खड़ी थी, वो खड़ी नहीं थी, भेजी गई। और मेरे भाई आए, उसको तो देखा चलते चलते करीब आए और आके सलाम करके फरमाया अना गरीबुल वतन व अना अतशान। बीबी मैं मुसाफिर हूँ, बहुत प्यासा, थोड़ा सा पानी दे। जब बीबी मुसाफिर की बात सुनी, प्यासा सुनी, दौड़ के गई, पानी का गिलास लाई, सरकार ने मुस्लिम को दिया, पी के सरकार ने गिलास वापस दिया। वो खड़ी हो गई, मुझसे वही खड़े हो गए, एक बार से दरवाजे में बैठ गए। जब काफी देर गुजरी ना, बीवी ने कहा मुसाफिर मेरे दरवाजे पे ज्यादा देर ना ठहरो, चले जाओ, फजा बड़ी खराब है। जब नाम कहा ना चले जाओ, जनाब मुस्लिम ने नाम लेके फरमाया तौबा, अगर मेरा घर होता तो मैं तेरे दरवाजे पे बैठा। अजरकुमुल्लाह सैयद, जब तौबा ने अपना नाम सुना, पर्दा हटा के कहती है अंता मुस्लिम इब्ने अकील। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, क्या आप मुस्लिम इब्ने अकील तो नहीं? अजरकुमुल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, फरमाया हाँ मैं ही मुस्लिम इब्ने अकील। कदमों में कहते कह दिया जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत ना, मैंने जाति की आपको कहा चले जाओ, इतनी देर बिठाया है पर मैंने तुझे नहीं था, घर ले गई। सारी रात जनाब मुस्लिम के उनके घर रहे। सुबह जाके किसी ने, अब किसी का क्या नाम लो, इसी के बेटे ने जाके, जो फौज में मुलाजिम था शख्स की, उसने जाके कहा अपने ज़ियाद को कि मुस्लिम हमारे घर है। इसने मोहम्मद बिन अशअस को 3,000 का पहला लश्कर देकर कहा कि जाके घेर लो घर को और जनाब मुस्लिम को कत्ल करो या गिरफ्तार करके ले आओ। जब 3,000 के लश्कर ने घर पूरा घेर लिया, जनाब मुस्लिम ने कुरान बंद करके फरमाया तो अगर मेरे आने से दिक्कत हुई हो मुझे माफ कर। चल गई, खुदा गवाह बीबी मौला फरमाया मेरा जिहाद शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, फौजें आ गई, अकेला बनी हाशिम जवान निकला, उन पे हमला किया, के भाग गए। फिर 3,000 का लश्कर, फिर 3,000, 9,000 का लश्कर, एक हाशिमी जवान। जब तीसरी मरतबा, ये क्या रिवायत है, देखे जाके ढूंढे रिवायत, जब तीसरी मरतबा से 3,000 लश्कर का एक मंगवाया ना, उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने कहा जिसका मुस्लिम ऐसा है फिर अब्बास का मुकाबला कैसे करेगा? ढूंढने का इतनी 9,000 एक आदमी, आगे जनाब अब्बास से भी तो मुकाबला होगा। अजरकुमुल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। सिर्फ इनसे लड़ाई नहीं थी, जो ऊपर औरतें थी, कोई तीर मार दिया, कोई पत्थर फेंक दिया, कोई देखिए गर्म पानी फेंक दिया और आग लगा के चीजों को उनके ऊपर फेंक रही थी। जनाब मुझसे लड़ते लड़ते इन्होंने एक खंडक खोदी, गड्ढा खोदा,
हुस्न के गले में तौक डाला गया, पाँव में बेड़ियां, ये काट के खींच कर अपने जान के दरबार में लाया गया। सरकार ने सलाम नहीं किया इस मरहूम को। एक मरहूम कहता है अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? घबराते हैं, मेरा सलाम लेने वाला अभी मक्के से निकल के मंजिल जुबाला पे आया। ज़हरा की बेटियां भी साथ है और आप भी कूफे की तरफ। ये कह के जितनी देर तक मेरे भाइयों जनाब हुसैन खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। 9 ज़िलहज की ये बात है। 12 मुहर्रम को इसी जगह पे मेरा चौथा इमाम आया। अगर रोना चाहते तो रो ले खुदा के लिए, बहुत बड़ा मसाइल है। मेरा इमाम आया, गर्दन झुकी हुई, आंखों से आंसू डाली। वही शख्स आके कहता है एक बनी हाशिम आया था, सीना ताने खड़ा रहा, आप भी बनी हाशिम है, आप रो भी रहे और कमर भी झुकी हुई है। और शक्कर इमाम ने फरमाया मुस्लिम अकेला आया था। कितना बड़ा मसाइल है। उसके साथ ज़हरा की बेटियां बरहरा सर रही। अल्लाह मेरे साथ ज़हरा की बेटियां, अल्लाह अकबर बरहरा साल। पानी मांगा, पीने लगे, दांत टूट गए, फिर पीने लगे, खून हो गया। फरमाया नाना को इसी तरह प्यासा मिल गई। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि फुला एक रिवायत है दारुल ईमाना की छत पे जाके इनका सर करा कर। सरकार मुस्लिम जब वहाँ लाए गए, जलाद ने कहा सर झुकाओ। ये वो जलाद है जिसने पहली तलवार आपके रुखसार पे मारी। उस मरहूम ने अल्लाह जब ये तलवार उसी के हाथ में थी, उसके वो हाथ सर हो गया। फिर दूसरा वही गिर के मर गया। फिर तीसरा आदमी आया तलवार चलाने की। जब बुलंद किया ना उसने तलवार, सरकार मुस्लिम ने सर झुकाया। अब यहाँ उलमा लिखते हैं इधर तलवार बुलंद हुई, उधर मंजर जुबाला पे ज़हरा का बेटा बैठा हुआ। रोना चाहते हैं रो ले, बहुत बड़ा मसला है। जनाब अब्बास दौड़कर इमाम के पास आए, मौला मेरा दिल डूब रहा है, मुझे भाई मुस्लिम की खबर मंगा। बस मुस्लिम का नाम आया। इमाम ने फरमाया अब्बास में रोगियों में देखो। अब जो देखा कहा मौला बाजार कूफा है, मुझे मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। इमाम ने फरमाया जरा मकान की छत पे देखो। अब जो देखा कहा मौला माँ ज़हरा का वास्ता जल्दी करो, मुझे पहुंचाओ कूफे में। फरमाया अब्बास क्या देखा? मौला मुस्लिम सर झुकाए खड़ा है, जल्लाद के हाथ में तलवार है, अब मुझे वहां भेज दे। इमाम ने फरमाया अब्बास अगर जंग करना होती तो ज़हरा की बेटियां तेरे साथ न ले, तेरे आसरे में तो मेरी बहन ज़ैनब आई। जनाब अब्बास ने रुख बदल के कहा मौला मुझे पहुंचा दे, लड़ूंगा नहीं। अब्बास क्या करो? मौला ये तो सर बुलंदी से गिरेगा, मैं चाहता हूँ जमीन पे ना गिरे, मैं अपनी गोद में ले लूँ। मैं ये कहना था, इमाम ने रोके कहा अब्बास जरा गौर से देखो। अब जो देखा मौला ये बाजार में कौन है बुर्का पहने हुए जो गोद फैला के कर रही है? मुस्लिम सैयदा ज़ुहूर फरमाए मुस्लिम मैं सुबह से बैठी हूँ, तेरे इंतजार में हूँ। फरमाया अब्बास ये मेरी माँ ज़हरा है, ये जन्नतुल बकी में नहीं बाज़ार कूफा में बैठी है, सरे मुस्लिम के इंतजार में बैठी है ताकि उसका सर जमीन पे न गिरे, अपनी गोद में ले लूं। परवरदिगार दिल का दुआया मेरे इमाम हुआ है अपनी बात समाज को हजरात जो जो तमन्नाएं लेके हाजिर होते हैं हुए उनके उनको बनाओ वो लोग बीमार हैं कामना और आदता अपने बड़े मरूमीन के लिए शोधा मुमीन के लिए मरूमीन के लिए सूरह फातिहा
دائما کرنا علی